رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اخلصنا لوجہک الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ان تمام تر نعمتوں اور وسائل سے نوازا جو اس کو راضی کرنے، اس کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے ہاں مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری تھیں۔ وہی ہے جو ہر لمحہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور نہ جانے کتنی ایسی مشکلات سے جو ہمارے سر پہ آ پڑتی ہیں ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لیتا ہے۔ اگر اللہ ہماری حفاظت نہ کرے تو کوئی بھی شخص ہماری حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جو اتنے زیادہ کیئر کرنے والا ہے اپنے بندوں کی۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں پر جو اللہ نے اسے عطا کی اور اس چیز پر کہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ اسی کا بندہ بن کے رہے، اسی رب کا بندہ جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خیر سے۔ امن کتنی بڑی نعمت ہے، آپ ان دنوں کے حساب سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ضروری نہیں کوئی جنگ چھڑی ہو، لیکن صرف ایک خبر ہی ہو یا تھوڑی بہت اس طرح کے حالات ہو جائیں تو انسان عجیب سی الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے لازم ہے کہ جب اللہ آپ کو امن کی حالت میں رکھے تو آپ اس کا شکر ادا کریں۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ العنکبوت، وہ سورہ جس نے ہم پر بہت زیادہ حقیقتوں کو واضح کر دیا اللہ کے اذن سے۔ کل کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں بھی ایک کتاب دی گئی ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے لازماً غور کیا ہوگا کہ آپ کا اس کتاب کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ ساری زندگی صرف اس چیز میں نہ گزار دیں کہاں سے پڑھوں، کیا کروں، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ کوئی فرشتہ نہیں آئے گا آسمانوں سے آپ کو یہ کتاب پڑھانے کے لیے، آپ خود ہی محنت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل دونوں کو آپ پر واضح کر دے گا۔ آپ کوشش تو کریں، آپ خود تو نکلیں، آپ خود تو اسے کھولیں، خود تو پڑھیں۔ اور اگر کسی نے ابھی تک اپنے اس رویے پر غور نہیں کیا تو اسے اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیا 48 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ اس سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے پڑھے لکھے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک منفرد لفظ آتا ہے الأمی، یعنی ایسا شخص جس نے کچھ نہیں پڑھا، نہ اسے لکھنا آتا ہے نہ اسے پڑھنا آتا ہے۔
یہ معاذ اللہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خامی ہے، نعوذ باللہ. یہ اللہ کی طرف سے حکمت پر مبنی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اتنا بڑا مشن دیا جانا تھا اور ایک دم سے ان کو آسمانی کتاب ان پہ نازل کی جانی تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سٹارٹنگ میں انہیں اس چیز سے دور رکھا، اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے. آپ نے تو کبھی کسی سے پڑھا ہی نہیں تھا، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے اللہ تعالیٰ ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑ جائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد سے کچھ سیکھا ہوتا تو لوگ کہتے قرآن مجید تو فلاں کی مدد سے یا اس کی تعلیم سے جو حاصل شدہ تھا وہ اس نے معاذ اللہ لکھ دیا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالی کچھ چیزوں سے اپنے بندے کو کیوں محروم رکھتا ہے، اس کے اندر کتنی بڑی خیر ہوتی ہے. اولاً آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا غور و فکر کریں، ان کی ذات کو دیکھیں. شروع سے ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نبی بننا ہے. اللہ کو سارا کچھ پتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی پلاننگ کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی لکھائی سے دور رکھا. اب دیکھیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھے بھی عرب اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھ کے لاتے تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھائی اس نے فلاں استاد سے پڑھا تو اس کے علم میں فلاں استاد کی باتیں فلاں استاد سے سیکھ کے اس نے لکھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ یہ والی بات آ سکتی تھی کہ دیکھو بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فلاں فلاں سے پڑھتے رہے ہیں، لہٰذا پڑھ لکھ کے انہوں نے جو سیکھا وہ انہوں نے کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے لا دیا. یہ شک و شبہ نہ پڑے اور لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کریں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لکھنے سے الگ رکھا. اور آج کے دور میں بھی کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ لکھنے کے لیے اور ایسی چیزیں لانے کے لیے سٹڈی ضروری ہے. آپ کے پاس تعلیم کا ہونا، اور نہ صرف تعلیم کو ہونا، آپ کے پاس استاد کا ہونا، آپ کے پاس ایسے وسائل کا ہونا، آپ کا اس طرف رجحان ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹارٹنگ والی جو لائف ہے اس میں ہمیں صرف دنیاوی معاملات جو ضرورت کے ہیں یا عبادت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بہت زیادہ کی ہے، غار حرا میں بھی جا جا کے. لیکن یہ جو پڑھائی ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک بھی جگہ پہ کہیں نہیں پتہ چلتا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کام 40 سال بعد کروانا ہوتا ہے اس کی تیاری 40 سال پہلے کرواتا ہے. پہلے سے تیاری ہو رہی ہے. ایک شخص کو مستقبل میں یہ مقام ملنا ہے، اس کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان چیزوں کا ہونا نہیں ضروری. یہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنی حکمت سے کرتا ہے. اور یہاں پر اذا الارتاب ریب کا لفظ استعمال ہوا. ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بے چینی میں مبتلا کر دے. انسان کے ہاں پتہ نہیں سچ کیا ہے، شاید اس نے خود سے کچھ لکھا ہے معاذ اللہ، شاید اس نے خود سے بول کے کچھ من گھڑت بات ہمیں بتا دی ہے. تو اسی لیے پہلے سے یہ ساری چیزیں فکس تھیں. اب اگر طالبات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں قرآن مجید کا، اس سے تو ہمیں اس بات ہوتا ہے نا کہ قرآن میں معاذ اللہ کوئی کسی انسان کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم تک پہنچایا. اگر آپ اپنی زندگی میں اس آیت کو لینا چاہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو خیر والی لگتی ہیں آپ کو، اللہ آپ کو ان سے دور کر دیتا ہے.
کیوں؟ جس بھی خیر والی چیز سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے، یقیناً مستقبل میں اس میں کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ مستقبل میں جا کے اللہ نے آپ کو کوئی ایسا مقام دینا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اگر وہ کچھ چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اللہ کو پتا ہے مجھے کس شخص کو 40 سال کی عمر میں پڑھنا لکھنا سکھانا ہے۔ اللہ کو پتا ہے مجھے کس شخص کو کتنی عمر میں کتنا مال، کون سا شخص، کون سا ساتھی دینا ہے۔ یہ جو ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے سارا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی محروم نہیں کرے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، زندگی میں کچھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا ان میں کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ والے معاملات سامنے کیوں آ رہے ہیں۔ تو بس ایسے ہی سوچ لیا کریں، اپنے آپ کو تسلی دے دیا کریں کہ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں اللہ رب العالمین کوئی اور چیز میرے سامنے لانا چاہتا ہے، مجھے کسی کام کے لیے تیار کر رہا ہے، کسی بڑے مشن کے لیے، تب میری زندگی میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز پر ایمان لے آئیں تو آپ کی زندگی سکون سے بھر دی جائے گی۔ آپ اور میں اللہ سے لڑ نہیں سکتے اور نہ ہی اس پر شک کر سکتے ہیں معاذ اللہ۔ ہمیں نہیں پتا وہ کب کہاں کیسے ہمیں کس مصیبت سے بچا رہا ہوتا ہے۔ خود سوچیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پڑھنا لکھنا آتا تو جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی نہ لاتے۔ اب آپ میرے سامنے ہیں، آپ کو بہت کچھ آتا ہے، آپ تعلیم لیتے ہیں، آپ کوئی چیز لائیں اور بولیں یہ اللہ نے کہی ہے معاذ اللہ، تو ہم کیسے یقین کریں گے؟ اگر ایک ایسا شخص جس نے بچپن سے کبھی پڑھنے لکھنے کے اوپر کبھی گیا ہی نہیں، وہ آ کے اتنا اچھا کلام پیش کرے، تب سمجھ آتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ کسی بڑی طاقت کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، جتنا زیادہ انتظار ہوگا آپ کا اتنی ہی خوبصورتی والی چیز سے آپ کو نوازا جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہٹ درمی پہ آ جائیں اور ہڈ حرام بن کے بیٹھ جائیں اور بولے میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ نہیں، کچھ چیزیں انسان چاہتا ہے اور اس کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ ان چیزوں میں جو آپ چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کا یہ والا قاعدہ یاد رکھیں، ان قریب مستقبل میں نواز دے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بعد میں انسان کے لیے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ بنے۔ اب آپ نے اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ لیا، اپنی زندگی کے لحاظ سے بھی دیکھ لیا۔ اب یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اپنا رویہ درست رکھیں۔ اس میں کسی انسان کے الفاظ نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ ہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ کے الفاظ کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ دیکھیں اگر آپ کو کنفرم بتا دیا جائے کہ یہ چیز فلاں بڑی شخصیت کی طرف سے آئی ہے تو آپ اس چیز کی کتنی کیئر کریں گے، کتنا اس کا ادب کریں گے، کتنی اس کو ویلیو دیں گے، کتنی اس کو اہم سمجھیں گے۔ اگر آپ قرآن مجید کو اہم نہیں سمجھتے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، آپ یہ مانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو الفاظ ابھی آپ کے سامنے ہیں ان کو ٹچ کریں، ان کو دیکھیں، ان کی طرف توجہ کریں، یہ آپ کے رب نے ادا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا اب بھی تمہیں کوئی شک ہے؟ اب اگر مثلا شک کیا، دیکھیں قرآن مجید میں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں کہ ہر تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے شک کرنے کی، فلاں نے میرے پہ کچھ کر دیا معاذ اللہ، اس نے نظر لگا دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے. اگر آپ نے پڑھ لیا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ اسے جانتا ہوتا ہے. تو آپ اپنی زندگی کے بارے میں کیوں ایویں اتنی ٹینشن لیں؟ آپ کیوں بے چینی میں رہیں؟ آپ کو پتا ہے یہ کلام رب کی طرف سے ہے، اور رب کبھی بھی کوئی بات ایسے ہی نہیں کرتا معاذ اللہ. وہ جو کہتا ہے حقیقت پر مبنی بات کہتا ہے، اس کی بات میں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کون ہے معاذ اللہ جو اپنی بات میں اپنے کلام میں سچا ہو. تو قرآن مجید پر اگر آپ ایمان لے کر کے آئے ہیں تو پھر پورا پورا ایمان لائیے، تھوڑا سا بھی اس پہ شک نہ کریں، کسی بھی لحاظ سے نہیں، کسی بھی لحاظ سے نہیں. ایک ایک بات پر آپ کا یقین ہونا چاہیے. اب اگر مثلا اس میں آپ نے پڑھ لیا نماز نہ پڑھنے والوں کا کیا وبال ہے، وہ کیا کہا انہوں نے؟ لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے. ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین. اب اگر یہ آیت آپ نے پڑھ لی تو پھر اذا لارتاب المبطلون، آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ نے وہ والی آیت پڑھی تو آپ کے اوپر یہ اب لازم ہے کہ آپ سوچیں ہاں یہ میرے جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. میں نہیں کہتی آپ انہی میں سے، معاذ اللہ، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، لیکن آپ ہی کے عمل والی بات ہو رہی ہے. اب آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ میں اگر مانتی ہوں اللہ کا کلام ہے، میں مانتی ہوں صحیح ہے، میں مانتی ہوں کہ اس کے اندر کسی انسان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، پھر میں اس چیز پر یقین کیوں نہیں رکھتی؟ آپ نے اس میں قرآن مجید میں ہے نا سورۃ الحجرات میں غیبت نہیں کرنی، ان قریب اللہ خیر رکھے، آپ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. اس کے باوجود آپ غیبت کر رہے ہیں. اٹس مین کہ آپ کے اندر ابھی ایمان اتنا پختہ نہیں، آپ کے اندر ابھی پھر اتنا ایمان پختہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کے اندر پختہ ایمان ہو تو آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے کبھی بھی سکون سے نہ بیٹھیں، پھر آپ کام کرتے نظر آئیں. اللہ رحم فرمائے ہم سب کے حالات پہ. آج اگر تھوڑا بہت یہ خبر چل رہی ہے کہ بھائی خوراک میں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، آئندہ ملنے میں مشکل ہو سکتی ہے، لوگ کیسے اندھا دھند اکٹھا کر رہے ہیں. خبر پر یقین ہو تو انسان اس حساب سے پھر تیاری کرتا ہے. اسی طرح اگر قرآن مجید کی آیات پر آپ کو یقین ہے آپ لازماً تیاری کریں گے، اور اگر آپ کو یقین نہیں آپ بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے. اب آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں آیا اگر مجھے یقین ہے یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پر مکمل یقین رکھتی ہوں، پھر میں اپنا عمل کیوں نہیں سدھارتی؟ میرا عمل کیوں درست نہیں ہوتا؟ میرا عمل کیوں خراب ہے؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں بار بار، اس کا ایک ہی مطلب ہے، آپ کو یقین نہیں ہے. اس میں کہا جا رہا ہے جو شخص صرف فائدے کے لیے میں یعبد اللہ علی حرف، کنارے پر ہو کے عبادت کرتا ہے، جہاں فائدہ وہاں پہ چلا گیا، فرما برداری میں فائدہ تو فرما برداری، نافرمانی میں فائدہ تو نافرمانی، ایسے شخص کا انجام اچھا نہیں. جبکہ آپ خود بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جہاں پہ لگا اب اللہ کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہوتی تو ہمیشہ ہے لیکن کبھی کبھار انسان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ والے بن گئے، اور جہاں پہ لگا اب دنیا کی بات ہے تو وہاں پہ دنیا دار بن گئے. پھر آپ کیوں اپنا رویہ درست نہیں کرتے؟ آپ کو پتا چل گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا ساز و سامان اور دنیا صرف متاع قلیل ہے، تھوڑا سا فائدہ. آپ پھر بھی اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک شاید آپ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے آپ کے اندر کمزوری ہے یا آپ کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے. آپ کو اگر کامل یقین ہو آپ باز آ جائیں.
جس دن سے آپ کو پتہ چلے آگ جلاتی ہے، آپ کبھی آگ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں؟ جس دن سے آپ کو پتہ چلا پانی ڈبو دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، آپ کبھی اس کے اندر گئے؟ آپ کو پتہ ہے اونچی جگہ سے چھلانگ لگائیں گے تو اللہ ہو جائیں گے، آپ کبھی اونچی جگہ سے چھلانگ لگاتے ہیں؟ نہیں، آپ کا یقین ہے پختہ، شک نہیں ہے آپ کو۔ قرآن مجید کی آیات پڑھنے کے باوجود آپ وہی عمل کیوں کر رہے ہوتے؟ کیونکہ آپ کو تھوڑا بہت شک ہوتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا، جیسے بندہ کہ مجھے نہیں لگتا آگ جلاتی ہے، پھر جب جل جائے تو پھر اسے یقین آئے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے ایمان کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں، یہی کتاب جیسے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ لوگوں کو وہی چیز سمجھائیں جو اللہ نے نازل کی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بالفرض آپ کسی آیت کی تفسیر بدل دیں۔ دیکھیں، ایک اصول اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک آیت کس چیز کے بارے میں نازل کی گئی، یہ ہے اصل میں اس کی تفسیر کا علم۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ ہوا تفسیر کا علم۔ اب اس کے بعد آگے آپ اس میں تدبر کریں کہ ہمیں اس سے اور کون کون سے نکات ملتے ہیں، ان کے اوپر بات کریں، یہ چیز جائز ہے۔ ہمارے ہاں صرف اسی تفسیر کو ویلیو دی جاتی ہے کہ بھائی بس آپ بتا دیں کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ بھائی اللہ کے بندوں کو یہ بھی تو بتاؤ تمہارے لیے اس میں کیا ہے۔ تو جیسے تمہیں سمجھ آتا ہے، اوتھینٹک ہے، ویسے کا ویسے آگے پہنچاتے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ یہ قرآن تو روشن آیات ہیں، یعنی نہ ایسا ہے کہ اسے کسی نے انسان نے لکھا، نہ ایسا ہے کہ معاذ اللہ کسی جن نے سکھایا، نہ ایسا ہے کہ کسی کاہن نے اس کی مدد کی، نہ ایسا ہے کہ کسی استاد نے اسے پڑھایا، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں، ہم نے نازل کی ہیں۔ بینات یعنی ایسی آیات جو ایک ایک بات کو کھول کے سامنے نازل کر دیں، بتا دیں، واضح کر دیں، ایک ایک بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اب آپ خود دیکھیں، جب آپ کوئی بھی اور دنیاوی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کو لکھنے والا کیا کہتا ہے؟ جس نے لکھی ہوتی ہے، اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، ہم مانتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی فرما دیا لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں۔ اور آیا 48 میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ شک و شبہ والی کوئی چیز اللہ نے اس میں رکھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مزید فرما دیا کہ یہ واضح آیات ہیں، انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہیں، آپ کو برا لگے یا اچھا۔ شاید آپ کسی کلاس میں جا کے یہ سمجھ رہے ہوں کیا تو ساری باتیں لگتا ہے باجی مجھے سنا رہی ہیں، آپ کا اپنا دماغی مسئلہ ہے۔ اصل میں آپ کا رب ہے جو آپ کو آپ کی حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے اور آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے آپ کی ذات کا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات اتنی واضح ہیں کہ انسان اس میں اپنا ماضی، مستقبل اور حال سارا کچھ دے سکتا ہے۔ آپ اپنا ماضی بھی دیکھ سکتے ہیں، میں پہلے کیسی تھی، جنت والوں میں سے یا دوسرے والوں میں سے، میرا بھی موجودہ حال کیا ہے، میں کون کون سے کام کر رہی ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، اور ان قریب آپ اپنا مستقبل بھی دیکھ رہی ہیں۔ یہ آپ کو تینوں دور کا وزٹ کرا دیتا ہے۔ آج اگر آپ واقعی میں قرآن مجید پر بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، تو آپ اپنے ماضی سے بھی واقف ہیں، حال سے بھی، اور مستقبل سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ میرے کام کن جیسے ہیں۔ اور اتنی واضح طریقے سے، اتنے دلائل کے ساتھ اور کوئی آپ کو نہیں سمجھا سکتا جتنا آپ کو قرآن مجید سمجھا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ اس قرآن کی آیات اتنی واضح ہیں، یہ آپ کو بھاگنے نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں کچھ پڑھیں، آپ کو لگے میرا عمل اس کے خلاف ہے تو آپ سنی انسنی کر دیں۔ آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، یہ آپ کو سناتا ہے۔ یہ آیات جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کی نہیں، علم والوں کی بات کی۔ یعنی قرآن مجید حافظوں کے سینوں میں ہے۔ یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی کتاب ہے، آپ اسے پورے کا پورا حفظ کر کے اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتے، حتیٰ کہ وہ حدیث کی کتاب بھی ہو۔ قرآن کو یاد کرنا بھی آسان ہے، اس کو بلا دینا بھی آسان ہے، اس کو تھام لینا بھی آسان ہے، اس کو چھوڑ دینا بھی آسان ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو عمل کرنا بھی آسان ہے، بے عملی کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ آپ معاملہ کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اب یہاں پر یہ جو صفت بیان ہوئی ہے حفاظ کرام کی، کہ ان کے سینوں میں یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، یہ اصل میں اولاً تو آپ سمجھیں اللہ کا خاص فضل ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی اسے حفظ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اسے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ بھی اسے بآسانی حفظ کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے کیا حفظ کرنے سے مراد صرف اس کی آیات کو سینے میں محفوظ کر لینا ہے؟ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں جو زیادہ تر حفاظ ہیں، جیسے بھی تراوی بھی پڑھاتے ہیں، ان کے اندر آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ بچہ 7 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، بڑی بھی حد ہے آج کل 15 سال کے اکثر بچے حفظ کر لیتے ہیں، ان کو اس کا معنی نہیں پتا۔ مائیں رو رہی ہوتی ہیں، بیٹا حافظ قرآن ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اور زیادہ تر حفاظ کرام رمضان میں آ کے اپنے قرآن کا دورہ کرتے ہیں، پھر سارا سارا دن لگا کے یاد کرتے ہیں منزل اور پارے اور صورتیں اور آیات، تاکہ ہم تراوی میں پڑھا سکیں۔ پھر کوئی نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے لقمہ دینے کے لیے، تاکہ جہاں پہ امام صاحب غلطی کریں ہم انہیں بتائیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ صرف اس کے الفاظ کو حفظ کر رہے ہیں، اس کے الفاظ سے برکت اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو اس کے الفاظ سے کوئی برکت نہیں مل سکتی اگر آپ اس پر عمل نہ کریں اور اس کے معنی مفہوم کو نہ سمجھیں، خاص طور سے اخروی لحاظ سے۔ تو میری اس بات کو مانیں، خدا را اپنے بچوں کو صرف حفظ نہ کروائیں، انہیں قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھائیں، قرآن مجید کا فہم ہو ان کے پاس۔ حافظ قرآن ہے، گالیاں دے رہے ہیں، حافظ قرآن ہے، گانے سن رہے ہیں، حافظ قرآن ہے، گانے اور فلمیں اور ڈرامے ان سب چیزوں میں انوالو ہیں، حافظ قرآن ہے اور حرام ریلیشن شپ میں انوالو ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں، سورۃ النور، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، ان سب آیات کو حفظ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس میں ایک ہی سیغے کے اتنے زیادہ الفاظ آتے ہیں، وہ مشکل آیات اس نے حفظ کر لی لیکن بے عملی کر رہے، ایسے میں پھر زیادہ وبال پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ حافظ قرآن ہے اور اوپر سے کام بھی نہیں کر رہا، اور اکثر حافظ قرآن فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا دیکھا تھا؟ ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ کیوں؟ قرآن مجید کا حافظ تھا، فجر نہیں پڑھتا تھا، فجر کی وقت سویا رہتا تھا۔ اگر آج آپ بھی قرآن مجید کا تھوڑا یا زیادہ حصہ جانتی ہیں، ضروری نہیں پورا حصہ، اور آپ فجر نہیں پڑھتی ٹائم سے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اولاً تو یہ چیز کہ اس کو حفظ کرنا آسان ہے، دوسرا یہ کہ اس کو حفظ کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں۔ دوسرا یہ کہ ضروری نہیں ہے اس کی آیات آپ کے سینے میں محفوظ ہوں، قرآن مجید کا فہم بھی آپ کے سینے میں محفوظ ہو سکتا ہے، اور جب اس کا فہم محفوظ ہو جائے تو پھر آپ کو آیات خود بخود یاد رہتی ہیں، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ اس کی آیات کو حفظ نہیں کر پاتے تو لا بس،
کم از کم اس کا معنی مفہوم، اس میں تدبر، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، یہ آپ کے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو حفظ کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ دماغ کی۔ آئنسٹائن اور یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ذہین فطین، ان کا دماغ زیادہ کام کرتا تھا نا۔ لیکن قرآن مجید کے لیے آپ طریقہ دیکھیں، قرآن مجید کے لیے دماغ کی قوت کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو چیز دل پہ محفوظ کی جائے نا، اسے بھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسے بھولنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر انسان اسے بھول بھی جائے تو وہ دوبارہ کبھی کسی چیز کو شاید اتنی ویلیو نہ دے پائے، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک چیز کو دل میں رکھ کے دل سے نکالنا بڑا مشکل کام ہے، اور جو چیز صرف آپ کے دماغ تک رہتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے صرف اسے پڑھا ہے، ریڈنگ کی ہے، لیکن اگر ایک چیز آپ کے دل تک گئی ہے تو اٹس مین آپ نے اسے سمجھا ہے اور اپنے حلق سے نیچے اتارا ہے، اپنے سینے تک اس کو آنے دیے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کے دماغ میں صرف قرآن کی آیات حفظ ہیں یا یہ آپ کے دل تک بھی گیا ہے؟ قرآن وہ واحد علم ہے جس کا دل تک جانا ضروری ہے، صرف دماغ والے اسے نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے دل کا صاف شفاف ہونا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں نا تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کو قرآن سمجھ نہیں آتا، یاد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً آپ کے اندر کوئی دو نمبری آئی ہوتی ہے، آپ کے اخلاق میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے، آپ کا دل اس لیول پہ پاک نہیں ہوتا، آپ غلط چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کو قرآن مجید ویسا اثر نہیں کرتا۔ اپنے دل کو پاک رکھیں، اور دل کو پاک رکھنے کے لیے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کا اور اپنی زبان کا صحیح استعمال سیکھیں۔ یہ تین ایسے رستے ہیں، یہاں سے جو بھی چیز داخل کی جائے وہ سیدھا دل پہ جا کے لگتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہے ان لوگوں کی تعریف جو اپنے سینے میں اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا اس کو دو پہلوؤں سے کہ صرف اس کے بارے میں یہ نہیں آپ تجوید سے رٹا مار لیں، اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی تعریف کی۔ ہمارے ہاں علم کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ آپ کو پتہ ہے یہ باہر کی جو طاقتیں ہیں آج کل بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں، ان کے ہاں کیا اچھی چیز ہے، یہ علم والوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ مثلا اگر ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی فلاں شخص بڑا ذہین ہے، کسی اور ملک کا بھی ہوگا تو اٹھا کے اپنے پاس لے جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں اگر بالفرض ہمیں پتہ چل جائے نا کسی کے اندر کوئی قابلیت ہے، ذہانت ہے، کوئی ایکسٹرا ذہین ہے، ہمیں صرف شوق ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا، اس کا نمبر لینے کا، اس سے چیٹنگ کرنے کا، اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کا، اس کا آٹوگراف لینے کا، اور بس، اور اس کا انٹرویو لینے کا۔ آپ خود سوچیں یہودی اور عیسائیوں میں سے آپ کو کتنے بندوں کا انٹرویو ملتا ہے جو بڑے ذہین ہیں اور انہوں نے آ کے طرح طرح کے شو میں جو ہے نا وہ گھنٹے گھنٹے کی یا 3 3 گھنٹے کی انہوں نے انٹرویو دیے ہوں، ان کے پاس نہیں وقت، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر کسی کو دیکھ لیں کوئی قابل شخص ہے، نہ اس بیچارے کو کام کرنے دیتے ہیں اور نہ خود کوئی کام کرتے ہیں، خود اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر واللہ آپ کو کوئی ایکسٹرا صلاحیت نظر آتی ہے اسے کام کرنے دیں۔ ہمارے ہاں جتنے بھی صلاحیتوں والے لوگ ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں ہم ان کے آگے پیچھے گھومتے رہے، وہ ہمارے آگے پیچھے گھومتے رہے۔ یہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں کام کرنے دیں یا خود کام کریں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تعریف کی ہے نا اہل علم کی، یہ اصل میں ان کی شان بیان ہوئی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لازماً علم حاصل کریں، اپنے بچوں میں دیکھیں جو بچہ سب سے قابل ہے اس کو دین کے لیے بھیجیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جو بچہ بڑا کمزور ہے، اسکول میں فیل ہو گیا، اسکول میں اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی،
آرٹس بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو کہتے ہیں مدرسے ڈال دو، حفظ کرائے۔ اپنے خاندان کا، اپنی اولاد میں سے وہ بچہ دیں اللہ کے رستے میں جو سب سے زیادہ قابل ہو، صلاحیت والا ہو۔ یہ نہیں کہ جس کا ذرا سا دماغ کمزور ہے اس کو حفظ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ کے رستے میں اگر آپ اپنی اولاد کو لگانا چاہتے ہیں تو سب سے قابل اپنی اولاد دیجیے۔ ایسی اولاد میں سے وہ بچہ جو سب سے زیادہ ذہین ہو، قابل ہو، ایکٹیو ہو، ہوشیار ہو، نہ کہ جو سب سے سست ہے اس کو مدرسے ڈال دو۔ تبھی تو ہمارا معاشرہ بہت پیچھے ہے۔ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو مدرسے بھیج دو۔ اللہ کے بندو، سب سے قابل بچہ دیں اللہ کے رستے میں، اگر دینا ہے نہیں تو اپنے پاس رکھیں۔ اس کو وہاں پہ بھیج دیا، وہ مار کھا کھا کے ایسا ڈیٹھ بنا، کچھ پارے حفظ کیے، بعد میں بھاگا ہے۔ اور اگر وہ پڑھ لکھ بھی لے تو اس لیول پہ کام نہیں کر سکتا جس لیول پہ ایک ذہین اور فطین شخص کر سکتا ہے۔ اولاً تو یہ کہ اگر کوئی اور شخص ہے اس کی قدر کریں، اس کا وقت ضائع نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رستے میں اگر دے رہے ہیں تو اولاد میں سے بہترین حصہ دیجیے۔ اس کے علاوہ خود بھی علم حاصل کریں۔ آپ کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں آپ پڑھنے پڑھانے سے ریلیٹڈ کوئی کام نہ کریں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ اس چیز کو بڑا معمولی لیتے ہیں۔ اچھا آپ رمضان میں پڑھا رہے ہیں، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ ایک بندے کو کچھ نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے، اللہ اس سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی اور زبان میں کسی سے بات کر رہی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں اسے کیا کہہ رہی ہوں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ ہمیں تو چاہیے کہ اگر بالفرض ہم پڑھ ہی رہے ہیں اس کو سمجھے۔ سمجھ ہے نہیں، علم نہیں ہے، اس کے بارے میں شعور نہیں ہے، بس پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جن لوگوں کو شعور نہیں ہے ابھی اتنا، ان لوگوں نے شاید قرآن مجید کا ایک بار مکمل بھی کر لیا ہو ابھی تک رمضان میں، لیکن جو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو بعض آیات پڑھ کے رونا آتا ہے، بعض آیات پڑھ کے اسے خوشی ہوتی ہے، بعض آیات پڑھ کے وہ اداس ہو جاتا ہے، بعض آیات پڑھ کے وہ پر امید ہو جاتا ہے۔ تو علم بڑا ضروری ہے، علم کو معمولی نہ لے۔ اور خدا نہ دیکھیں اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کو سیکھ سکتے ہیں تو لازماً آگے آئیں اس رستے میں، نہ کہ پیچھے بیٹھے رہیں چھپ کے۔ علم کو ویلیو دیں، علم حاصل کریں۔ ایسے لوگوں میں سے اگر آپ نہیں بن سکتے جو علم حاصل کرتے ہیں تو کم از کم ان میں سے بن جائیں جو علم کو ویلیو دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بنا آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب یہ جو آیات بینات ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو اوت العلم ہے، جن کے پاس علم ہی نہیں ان کو کیا پتا، وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ پھر آتے ہیں باجی ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں بتائیں ہم کون سے کلمات پڑھیں۔ علم والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ عبادت والا تو بس جلد باز ہوتا ہے، بس پڑھوں پھونکوں اور اثر ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کن لوگوں میں سے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں کرتا۔ ایسا شخص جو ظالم ہو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دوسری بار یہاں پہ بات ہے، پہلی بار کافر کا کہا گیا، اس بار ظالم کا کہا گیا۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص یا تو جو شرک کر رہا ہو یا وہ قرآن مجید کو وہ حق نہ دے رہا ہو۔ ظلم یہی ہوتا ہے نا، کسی چیز کا حق نہ دینا، اس کا لے کے اس کو دے دینا، اس کا لے کے اس کو دے دینا، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا، کسی کا حق مارنا۔ اب جو شخص قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتا، قرآن مجید کے معاملے میں شک میں پڑا رہتا ہے، آیات پڑھ کے پھر بھی ڈاؤٹ کا شکار رہتا ہے، اس علم کو ویلیو نہیں دیتا، تو اصل میں یہ شخص ظالم ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر آپ اسے اپنے عمل میں بھی نہیں لاتے، پھر آپ اس پر اس لیول کا کام نہیں کر سکتے۔ تو ضروری ہے ایمان لانے کے لیے کہ پہلے آپ اس کے اقرار کریں، اس کو اہمیت دیں، اس پر ایمان لے کر کے آئیں۔
اگر آپ میں سے کوئی اللہ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس صلاحیت، اور وہ نہیں کر رہا تو وہ ظالم ہے۔ اگر کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور وہ نہیں سمجھ رہا تو وہ ظالم ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کے بارے میں جانتا ہے کہ قرآن نام کی کوئی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے نہیں پڑھ رہا، وہ ظالم ہے۔ اس کو پتہ چل گیا، یہ چیز کتنی اہم ہے، اس کے باوجود وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا، تو ایسا شخص کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ظالم شخص سے نکلیں تو آپ اس قرآن کو اس کا حق دیں اور علم کو بھی اس کا حق دیں۔ اگر آپ ظلم اختیار کریں گے اور آپ اس کی ویلیو نہیں جانیں گے تو ظاہر بات ہے آپ انکار کریں گے۔ لوگ آپ کو کہیں گے نہیں مصیبت اللہ کی طرف سے، آپ کہیں گے نہیں وہ مجھے بری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ لوگ آپ کو سمجھائیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے۔ تو ضروری ہے پہلے آپ اس ظلم سے نکلیں جو آپ کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو اس کا حق نہ دے کے اس ظلم سے نکلیں، اس کے بعد خود ہی آپ اس پر ایمان بھی لے آئیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے کلام کا بہترین فہم عطا کیجیے، ایسا فہم کہ جس کو سمجھتے ہی، سنتے ہی، سناتے ہی دل پر اتر آئے خیر کے ساتھ، اور انسان عمل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ الہ العالمین اپنے فضل میں سے ہمیں عطا کیجیے خیر اور عافیت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔